قرآن سے بھی بتا دیا، پھر حدیث طیبہ سے بتا دیا، اب بات وہیں اٹک جاتی ہے کہیں نہ کہیں کہ نہیں اس انداز سے منانا بدعت ہے، یہ اس طرح اہتمام کرنا بدعت ہے، یہ صحابہ نے نہیں منایا، کبھی یہ انداز نہیں تھا۔ تو حضرت یہ جو اہتمام ہے جو اہل سنت میں رائج ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جس کی علماء تعلیم بھی فرماتے ہیں، تو کیا یہ بدعت و گمراہی ہو سکتا ہے تمام؟ اس پہ عرض گزار ہوں کہ اگر بدعات کی تفصیل میں جاؤں تو زیادہ نہیں، صرف اتنا جملہ عرض کروں گا کہ شریعت مبارکہ میں کچھ مصطلحات ایسی ہیں کہ جن کی تعریف اور ڈیفینیشن پر بہت زیادہ اختلاف اور اقوال موجود ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے بدعت۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام عالم و رضوان نے متعدد تعریفیں اس کی ہیں، لیکن نتیجہ اگر نکالا جائے تو سب کا یہ نکلتا ہے کہ بدعت سے مراد ایسی شے ہوتی ہے جس سے سنت مٹے، جس سے سنت مٹے، جس سے سنت مٹے۔ جب اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے خود ثابت ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ تو متضاد بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ ثابت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور اس کا سبب کیا، حقیقت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ آپ سال میں ایک مرتبہ منانے کو منع کر رہے ہیں، حضور ہر ہفتے فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس پر خوشی کا اظہار، یہ اس کی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہ گیا اس اہتمام کا تذکرہ کہ یہ بدعت کیسی ہے، تو عرض کروں گا یہ اسی درجے کی بدعت ہے جس درجے میں جلسہ دستار فضیلت ہے، جس درجہ میں سیرت النبی کانفرنس بدعت ہے، جس درجہ میں ختم بخاری بدعت ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایام بدعت ہیں۔ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، آپ بھی تو وہ ایام کرتے ہیں، یا جامع صحیح بخاری کا ختم کرتے ہیں، بلکہ چلیں ہمارے ہاں تو صرف جامع صحیح بخاری کا ختم ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میلاد کے جلسہ کے منکر، لیکن ختم بخاری کا جلسہ الگ سے، ختم مسلم کا الگ سے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ مکمل کا ختم الگ الگ سے، باقاعدہ طور پر جلسہ اور اشتہار بھی، اعلان بھی، تعین بھی، تاریخ بھی، سب کچھ۔ اور اس کے علاوہ مشکات کا ختم تک جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ خود کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا پھر اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے تو یہ سمجھنا کہ جس درجہ میں آپ کے لیے مشکات کا انعقاد بدعت ہے، اتنا ہی سمجھ لیجئے بس، اللہ نہ آگے جائیے، اتنا تو سمجھیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ایک امر کی حقیقت ثابت، اصل ثابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اب رہا جلسہ بھی لے لیں، کون کون سی ڈیمانڈ آپ کی پوری کر سکتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں، باقی رہا ماننے کی بات۔ لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سائل جاہل ہے، سائل جاہل ہے، سائل جاہل ہے، یعنی مطلب یہ کہ سوال کرتا ہے، جی جی بالکل، جواب خود سے ایک ذہن میں رکھا ہوتا ہے اور یہ سوچ کر آتا ہے کہ اگر مجھے میرے مجیب نے، جواب دینے والے نے یہ جواب دیا جو میں سوچ کر آیا ہوں تو سر آنکھ پر، لیکن اگر جو میں سوچ کر آیا ہوں یہ جواب نہ دے تو کچھ بھی جواب دے، آیات پڑھے، احادیث پڑھے، میں نہیں مانتا۔ یہ ہمارے سائل کا مسئلہ ہے، ایسا ہی حضور۔ اور ایک بات اور یہاں آپ کے ذریعے سے عرض کر دوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب ہے، ہمارے ائمہ کرام نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے لیے مردہ زندہ کرنا آسان تھا، احمق کو سمجھانا اس سے زیادہ دشوار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے وقوف کو سمجھانا، کم عقل کو سمجھانا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مردہ زندہ کرنے سے بھی جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنی بات۔ سنن نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ جلسہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تشریف لائے اس حال میں کہ ہم حلقہ بنائے بیٹھے تھے، سرکار تشریف لائے، فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر جو باری تعالیٰ جل وعلا نے
ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جو ایمان عطا فرمایا، توفیق اسلام نصیب فرمائی، ومن علینا بکا، اور آپ کے ذریعہ سے ہم پر جو احسان فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ومن علینا بکا، آپ کے ذریعہ سے جو ہم پر احسان فرمایا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ سنن نسائی شریف۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ شاید میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر رہا، بلکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو آپ کی مسجد میں حلقہ لگا بیٹھا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ملائکہ کرام کے سامنے فخر و مباحات کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع اس لیے ہے تاکہ توفیق ایمان، توفیق اسلام ملنے پر اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، حضور کو بھیج کر اس کائنات میں جو احسان کیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ بدعت ہے، یہ جلسہ باقی رہ گیا وہ اہتمام، اس کے بارے میں ہم اپنوں سے بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ دین ہے، اسلام ہے، ہم فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، حضور کا دین ہم پر حاکم ہے۔ بہت پیاری بات، حضور کا دین ہم پر حاکم ہے، یہ منانے والوں سے کہہ رہا ہوں۔ سمجھیے، یہ خواتین کا ایسے بناؤ سنگھار کر کے مخلوط طور پر باہر نکلنا کہ ہم میلاد شریف کی رات ہے، ہم دیکھ کر آئیں کہ لائٹنگ کیسی ہے، بازار کیسے سجے ہیں، دین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور ہم بھی اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے۔ بہت اچھے شاہ صاحب، جس میلاد شریف کی حمایت ہم کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں اجر و ثواب کا قول ہم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، تلاوت قرآن عزیز کی صورت میں، نعت شریف کی صورت میں، احادیث طیبہ کی صورت میں، میلاد شریف کے واقعات، معجزات، اخبار غیبیہ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار مبارکہ یہ کیے جائیں، ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور اس خوشی میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو سجاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے اجر پائے گا، شیرینی تقسیم کرتا ہے، رب سے اجر پائے گا، 12 کے دن باہر نکل آتا ہے یہ کہتا ہوا کہ مجھے خوشی ہے کہ حضور آئے ہیں، میں نے حضور کا دور نہیں پایا، لیکن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاتا، رب مجھے توفیق دیتا، تو جیسے حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے اور صحابہ باہر آ گئے تھے تو میں بھی خوشی کے لیے باہر آتا۔ اللہ چلے اس وقت نہیں آیا، آج آ گیا ہوں، اس بات کے لیے کرتا ہے، جھنڈا ہاتھ میں اٹھاتا ہے اس بات کے لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ امتی قرار پاؤں، ممتاز ہو جاؤں کہ سرکار کا غلام آ رہا ہے، اس لیے اٹھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق اگر کار خیر کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، ہم اس کی حمایت میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ کیا بات، جیسے امام ابن اسیر الجزری کا قول شروع میں پیش کر دیا، جزا پائے گا، لیکن یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دین کے مطابق، شریعت کے مطابق خوشی کرے تو اجر پائے گا، ایسے ہی اگر دین کی دھجیاں اڑائے گا تو سزا بھی اسی قدر پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی جو کچھ خواتین کرتی ہیں یا جو لوگ کچھ اوباش لڑکے کرتے ہیں، یہ دیکھا گیا کہ پیچھے جو ہے وہ بورڈ لگاتے ہیں میلاد شریف کا اور آگے گانا بجانا کر کے تو اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اس کی حمایت ہم نہیں کرتے، نہ ہمارا مسلک کرتا ہے، نہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کا کچھ حمایت کا کہتے ہیں، ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ہمیں جواب دے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی آڑ میں اگر کوئی بندہ کہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ بات شرع تسلیم نہیں کرتا۔ اور رزق کی بے حرمتی تو عام حالات میں بھی منع ہے حضور، تو پھر چاہے وہ میلاد کے موقع پر بھی اگر ہو رہی ہے کسی سے تو یقیناً اس کو بھی روکنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ لنگر پھینکتا ہے، ہوا میں اچھالتا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتی، اللہ کسی موقع پر بھی ہو، اور اس موقع پر اگر کرتا ہے تو یہ زیادہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسے شخص کو رزق سے محروم کر دے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری محرومی کا سبب کیا، حال احوال بڑے اچھے تھے، تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب دیا تھا عزت کے ساتھ تم نے کسی کو دیا نہیں، تم نے ہوا میں اچھالا اور لوگوں کو بھکاری بنایا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا وبال تم پر اس صورت میں ڈالا ہے کہ تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نسبت والے دن ایسا کام کیا جس کی اجازت حضور کی شریعت نہیں دیتی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا سزا کے طور پر پھر ایسے لوگوں کو رزق کی فراوانی سے محروم فرما دیتا ہے، کمی سے دوچار فرماتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل
اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے۔